बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा ख्याल है सूरह निसा में है, जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने अहकामात जो ख़वातीन के लिए दिए हैं, वो मेरा नूर सूरह नूर है या सूरह निसा, मैं माज़रत चाहता हूँ, मुझे माफ़ी दे दी जाए। लेकिन क्योंकि मफ़हूम मेरे ज़हन के अंदर महफूज है कि ख़वातीन को कहा गया है कि वो जब इन नामहरमों के सामने जाएँ तो अपनी ज़ीनत को छुपाएँ, ठीक है? और फिर उसके आगे महासन बयान किए गए हैं कि ये बेटियों को, बहुओं को, बीवियों को ये कहा गया है। और ज़ाहिर है कि उस वक़्त मुख़ातब जो थी वो उम्महातुल मोमिनीन थी हमारी। तो उसके बाद जब वो नीचे एक्सप्रेशन में आए हैं, तो ताहम वो एक ख़ास उम्र के बाद उन्हें कहा गया है कि अगर वो इस उम्र के बाद ना भी ये एहतमाम करें, तो उन पे कोई वो नहीं है, लेकिन करें तो बेहतर है, ठीक है? एक एग्ज़म्पशन दे दी गई कि मेरा ख़्याल है कि 40 साल की उम्र है, उसके बाद अगर वो अपनी ज़ीनत नहीं भी छुपाती तो उन पे कोई पकड़ नहीं है, लेकिन वो करें तो ज़्यादा मुनासिब है, ठीक हो गया। अब इस कैटेगरी के अंदर मैं सोच रहा था, यार ये भी कोई हवाला दे इन जाहिलों को मुँह तोड़ने के लिए, लेकिन जब वो हर चीज़ को डिस्टॉर्ट कर सकते हैं, जब वो एक ज़ानी, शराबी, सर्टिफ़ाइड झूठे शख्स को नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक 295 सी के की वायलेशन के अंदर वो जाके वो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वालेहि वसल्लम की ज़ात से मिला सकते हैं, तो वो कुछ भी कर सकते हैं, तो कुछ भी कर सकते हैं। तो लिहाज़ा मैंने कहा ये जो गुज़िश्ता दिन एक तस्वीर जारी हुई, लेकिन उस तस्वीर से पहले मैं अपना किस्सा हर दफ़ा सुनाया करता हूँ और एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटिशन आज फिर सुनाऊँ, ठीक है? किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा ने एक ऐलान किया कि आज हो, तुसी कहोगे ये बाबा हर बारी अपना किस्सा लेके बह जांदा, तो मेरे पास इससे बेहतर कोई मिसाल और कोई है कोई नहीं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने ऐलान किया कि आज मैंने ना उन अकाउंट्स को और नेटवर्क को बेनकाब कर देना है, और वो जो नेट जो कि हमारी किरदार कुशी करते हैं, और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रख ली। प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे ख्याल 3 बजे थी या 4 बजे थी। मैं उस वक़्त अपने दादा पोता शो की रिकॉर्डिंग करवा रहा था। तो दादा पोता शो के हमने कहा देखिए होगा तो फिर व्लॉग भी कर लें। तो हम रिकॉर्डिंग में चले गए। अब रिकॉर्डिंग में ज़ाहिर है मोबाइल-शोबाइल जो है वो साइड पे रखे होते हैं आपने, तो मैंने देखा कि फ़ोन आई जा रहा है। तो 1 आया, 2 आया, 3 आया। अच्छा पहले वो जो थे उसामा गाज़ी साहब का फ़ोन आया, फिर और भी अहबाब के फ़ोन आए। उसामा साहब ने ज़िंदगी में मुझे कम-कम कॉल ही की है, लेकिन वो तारीख़ी मौका था जब वो मुझे कॉल करी जा रहे हैं, करी जा रहे हैं। मैंने कहा रिकॉर्डिंग के बाद सुनता हूँ। अच्छा फिर एक अननोन नंबर से कॉल आ गई। तो ख़ैर जब मैं वक़्फ़ा आया तो मैंने अननोन नंबर पे कॉल बैक किया। तो उन्होंने कहा कि जी मैं जो है वो ज़ीशान मलिक बोल रहा हूँ। तो आप जो है वो वाला ट्वीट डिलीट कर दें जो आपने पोस्ट किया। मैं प्रोग्राम में जाने से पहले हाँ, तो मैंने कहा कि अच्छा मैंने कोई ट्वीट किया है? कहते हाँ, वो आपने कर दिया था। ट्वीट मैंने क्या किया था? अच्छा मैं दरमियान में ना लैपटॉप लेके बैठा होता था और मेरा सोशल मीडिया लैपटॉप पे होता। तो उसमें जनाब मुझे किसी ने डीएम किया, डायरेक्ट मैसेज किया कि ये जनाब मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा ने जो है वो बताया है कि जनाब ये वाले अकाउंट्स जो हैं, ये उनकी किरदार कुशी में सबसे आगे-आगे हैं। तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा, मैंने अन्नेवाह पढ़ के वहीं पे पोस्ट करा, ठीक है? तो मरियम नवाज़ शरीफ ने एक बड़ा कारनामा किया, प्रोग्राम रिकॉर्डिंग में मैं साथ-साथ बोली जा रहा हूँ, वो मैं पढ़ के सोशल ठीक है? तो उसको हटवाने के लिए ज़ीशान मलिक साहब का फ़ोन था। मैंने कहा क्या हुआ है? कहने लगे कि वो बस आप हटा दें तो फिर मैं आपको वज़ाहत कर देता हूँ। मैंने कहा जी हटा देता हूँ, लेकिन बताएँ आप हुआ क्या है? उन्होंने कहा वो गलती से हो गया है, गलती से हो गया। फिर मैं गया वापस वो पूरा डेटा खोल के पढ़िया मेरा नाम टॉप दे उत्ते, दूसरे नंबर ते किसी कैटेगरी तीसरे नंबर ते, किसी कैटेगरी च फोर्थ पहले नंबर पे। यानी कि जिसकी इस मौज़ू पे ट्वीट से सबसे ज़्यादा लोग मुतासर हुए, उनके अंदर खाकसार शामिल था। यानी कि इन्फ्लुएंस मेरा बहुत ज़्यादा था।
اچھا چونکہ وہ ان کی کردار کشی جعلی فیک اکاؤنٹ سے کی جاتی تھی، کسی کی فالوئنگ 4 ہے، کسی کی 6 ہے، آپ کی کرم نوازی کی وجہ سے بھائی کی فالوئنگ جو ہے وہ 3.5 لاکھ ہے، بلکہ اس سے 3.25 کے قریب ہونے والی ہے، جلدی جلدی فالو کرو میں نے ٹویٹر کے اوپر ہے، تو وہ جناب وہ ٹاپ کے اوپر اس نے نکال کے دے دیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جس بندے نے وہ ڈیٹا اکٹھا کیا اس کو بھی میرا نہیں، ٹھیک ہے، جس نے وہ ڈیٹا فارورڈ کیا ہوگا، اس کی جے پی جی بنائی ہوگی، اس کو بھی میرا نہیں، اور جس نے آگے ڈیٹا ریلیز کروا دیا ہوگا اس کو بھی میرا نہیں پتا۔ اور جب یوتھیوں نے پکڑ کے کہا کہ اے دیکھو جناب، اے دن رات مریم نواز شریف دے حق میں ننگی تلوار بنا ہوتا ہے، تو اے دیکھو یہ نلکی ہو گئی، اوئے اوئے اوئے، اور جب میری ٹرالی شروع ہو گئی، اچھا وہ مجھے فون اچھا چونکہ میں نے اس پہ صرف اسے پوسٹ کر دیا تھا، تو وہ مجھے فون کر کے کہہ رہے ہیں کہ اے ویلو لو تہاڈے نال کی ہوئی، میں کہا جی۔ اچھا مریم صاحبہ نے وہ ڈیٹا فوری طور پہ وڈرا کر، ظاہر ہے کسی نے اور نے بھی نشاندہی کی ہوگی، تو وہ انہوں نے وڈرا کر، غلطی ہو گئی، ٹیم ماشاءاللہ بہت کمپیٹنٹ ہے، تو خاص طور پہ یہ والی میڈیا کی ٹیم تو ان کی بہت ہی کمپیٹنٹ ہے۔ یہ تصویر جو انہوں نے لیک کی، میں اس تصویر کو قطعاً برا نہیں سمجھتا، کیونکہ وہ جو یو اے ای کے امیر ہیں، مریم نواز شریف کے والد صاحب سے بھی 2-4 سال زیادہ بڑی عمر کے ہیں، بزرگ ہیں، اور اس بزرگ کی شفقت لینا، محبت لینا عربوں کے ہاں مطلب کہ اور طرح سے ہو سکتی ہے، ہمارے ہاں اور ہم تو سر پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں بیٹی کے بہو کے، اور ان کے ہاں کسی اور طریقے سے ہو سکتی ہے، تو لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، اگر اس تصویر کے اجرا کو میں جسٹیفائی نہیں کر پا رہا اپنے مائنڈ کے اندر، میری رہنمائی کی جائے، میں نے 1-2 بلکہ کم از کم 4-5 اصحاب سے میں نے دریافت کیا جو مریم بی بی کے قریب ہیں، کہ مجھے اس تصویر کے اجرا کا لاجک سمجھنا ہے، مطلب کہ اس کا میرے پاس تو اس کے 100 طرح کے لاجکس ہو سکتے ہیں نا، کہ ایک جو پنجاب کی چیف منسٹر جو ہے وہ ماؤں کی طرح ہے، اور مائیں جس طرح اپنے بچوں کے مفاد کے لیے لوگوں سے ڈیل کرتی ہیں وہ ویسے کر رہی ہیں۔ آج انہوں نے جو اسکالرشپ جا کے بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی کے اندر تقسیم کی، اگرچہ مجھے اس سے بھی جزوی طور پہ اختلاف ہے، لیکن پھر بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو اس تصویر کے اوپر مجھے قطعاً کوئی اعتراض نہیں، وہ حکمران بھی ہیں نا، انہیں صوبے کی نمائندگی کرنی ہے، اور انہیں جا کے اس طرح ملنا ہے، تاہم اگر وہ اس حوالے سے محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کا طریق جو ہے اس کی تھوڑی سی اسٹڈی کر لیں، مطلب کہ نواز شریف صاحب کی فیملی جو مرضی کر لے، وہ بینظیر بھٹو کی فیملی سے تو زیادہ ماڈریٹ نہیں ہو سکتی نا، تو اگر انہوں نے اپنے اوپر یہ پابندی لگائی تھی، مطلب آکسفورڈ کے اندر ان کے جو اسٹوڈنٹ یونین کے الیکشن تھے اور وہ کمپین تھی، وہ اپنی جگہ کے اوپر دا مومنٹ شی بیکیم دا پرائم منسٹر، تو انہوں نے جو جس طرح اپنی باڈی کیری کی یا اپنا ایک پوسچر بنایا، اس کو بھی مد نظر رکھا جا سکتا ہے، لیکن یہ ایک مشورہ ہے، ٹھیک ہے نا، اگر وہ نہیں کرنا چاہ رہی تو پھر بھی کوئی بائنڈنگ نہیں ہے ان کے اوپر، میں عرض کر رہا ہوں، اور وہ ماشاءاللہ اس وقت نانی بھی ہیں، دادی بھی ہیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا، تو مطلب میں یوتھیوں کے حوالے سے ایک خیال ذہن میں آیا تو ایسی بری ہنسی نکل گئی، لیکن میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس سب کے باوجود بھی اس تصویر کے اجرا کی ایک تو مجھے کوئی تک سمجھ نہیں آئی، ٹھیک ہے، لاجک سمجھ نہیں آئی، ساتھ چلتے ہوئے بھی تصویر جو تھی جو کہ وہ بعد میں چلی وہ بھی شاید جاری کی جا سکتی تھی، ساتھ بیٹھے ہوئے بھی مذاکرات کرتے ہوئے بھی جاری کی جا سکتی تھی، لیکن اگر یہ سب نہیں ہوا اور یہی تصویر جاری کرنا ضروری تھی تو پھر سٹینڈ لیں دے، پھر وڈرا کیوں کی تھی؟ لیکن میرا مطلب ہے کہ یہ حماقت جو ہے اس طرح کی، وہ ہمیشہ اگر یہ ہے آپ سٹینڈ کرتے اس کے اوپر، اور میرے پاس جو ہے اس کی 101 لاجکس موجود ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے پاس نہ ہو میرے پاس ہیں، لیکن سٹینڈ کرتے نا اس پہ بھائی، پھر وڈرا بھی کر لی۔ مریم نواز شریف صاحبہ عمر کے اس حصے میں ہے جہاں پہ شریعت بھی ان پہ وہ والی چیز جو جسے کہنا چاہیے کہ اپنا سنگھار چھپانے والے جو احکامات ہیں وہ ان کے اوپر ساقط ہو جاتے ہیں بھائی۔ اس صورت کے اندر یوتھروں نے اس تصویر کو
خیر اتنوں کو تو چھوڑیں، وہ تو پچھلے کم از کم 72 گھنٹوں سے ان اکاؤنٹس سے جو کہ ایک اپنا لیا کا جال ساز چلاتا ہے، ٹھیک ہے، پیپسی برانڈ جو چلاتا ہے، اس نے فالو کیا ہوا ہے ان اکاؤنٹس کو جو جعلی اکاؤنٹ ہیں، چند چند فالوئنگ اور چند فالوور والے، وہ ایک تصویر پوسٹ، ایک ویڈیو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے پوسٹ کرتے ہوئے پائے جا رہے ہیں۔ مطلب کہ نازیبا ہے، میں اس کی ڈیٹیل بھی نہیں بیان کرنا چاہ رہا، وہ مریم صاحبہ کی اور حافظ عاصم علی صاحب، ظاہر ہے مریم صاحبہ کی تو کوئی عزت نہیں ہے، اگر عزت ہوتی تو کوئی نہ کوئی کمپلینٹ کر چکا ہوتا نا۔ عزت یہاں پہ پی ایم ایل این کے یو سی 18 کے ایک ناظم کی ہے، جو کہ اپنی بڑی ساری تصویر لگاتا ہے، ساتھ میں شیر کی تصویر لگاتا ہے، ادھر مریم کی لگاتا ہے، ادھر نواز شریف کی لگاتا ہے، اور سوشل میڈیا پہ پوسٹ کر کے مجھے آگے کہہ رہا تھا آپ نے مجھے فالو نہیں کیا، ٹھیک ہے نا، مطلب عزت تو ان کی ہے نا۔ اگر عزت ہوتی مریم صاحبہ کی تو اب تک اس ویڈیو کے اوپر ایف آئی اے کوئی نوٹس لے چکی ہوتی، کوئی نہ کوئی ایف آئی اے کو درخواست دے چکا ہوتا۔ نہ پٹواریوں کے ہاں ان کے ذہنوں میں ان کی کوئی عزت ہے، نہ نواز شریف صاحب کی کوئی عزت ہے، اس لیے کسی نے اس ویڈیو کو بادر ہی نہیں کیا۔ اور حافظ صاحب کا محکمہ تو خیر ان کے مطلب کہ بعض لوگوں کو تو کہنا ہے کہ ان کے اپنے محکمے کے اندر سے یہ پالتو ہیں، مطلب اندر کے لوگوں کے پالتو ہیں جو یہ حرکت فرما رہے ہیں، اثاثے ہیں، اثاثوں کو ترک نہیں کیا جا سکتا، تو اس لیے وہ اثاثے یہ پوسٹنگ کرتے ہوئے پائے جا رہے ہیں۔ حافظ صاحب کی غلط ویڈیو پاکستان میں بینامی اکاؤنٹوں سے پوسٹ ہو رہی ہے، جس کو ایک اثاثے نے، ان اکاؤنٹس کو ایک اثاثے نے فالو کیا ہوا ہے، تو اس نے دیکھ کے فالو کیا ہوگا نا کہ یہ کون لوگ ہیں، اسے پتا ہوگا، اس پہ ہاتھ نہیں ڈالا گیا تو وہ جو ورزی کہتا، ٹھیک ہو گیا سر۔ تو اس لیے ایسے ماحول کے اندر تو بندے کو ایکسٹرا آرڈنری کیئرفل ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو ایسی صورت کے اندر بہرحال یہ تصویر پوسٹ ہوئی تھی، دھڑلے کے ساتھ اس کے اوپر سٹینڈ لینا چاہیے تھا، میں بھی اس کے حق کے اندر ہوں، ہونا چاہیے ایسا۔ وہ حکمران ہے اور انہیں پنجاب کا ایک جسے کہنا چاہیے ترقی پسند چہرہ بننا بھی ہے اور پیش بھی کرنا ہے، اور جو ہے وہ اگر نہیں اس کے اوپر اگر وہ غلطی تھی، اگر جاری کر دی تھی تو سٹینڈ لینا چاہیے تھا، اور اگر غلطی تھی تو پھر اس بندے کو فارغ ہونا چاہیے جس نے حرکت کی، اس کو دوبارہ آپ کے گورننس کا جو سرکل ہے اس کے قریب بھی نہیں پھٹکنا چاہیے۔ مطلب دونوں صورتوں کے اندر کچھ نہ کچھ تو عمل ہونا چاہیے نا، میں اس کے علاوہ اور کیا عرض کر سکتا ہوں۔ تو بہرحال مجھے چونکہ اس عمل کی تکلیف تھی تو میں نے کہا کہ میں اپنی تکلیف کا اظہار کر دوں، کر دینا چاہیے، کیا خیال، ٹھیک ہے نا۔ اور بہرحال اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔